دعائے مصطفیٰ ہے، اس لیے کہ نبی کی دعا کا کمال یہ ہے نا کہ اجابت کا سہرا عنایتی کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نبی جب دعا مانگے، اور نبی بھی وہ جو نبیوں کا امام ہو، نبی بھی وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہو، نبی بھی وہ جو محبوب خدا ہو، وہ نبی جب دعا مانگے تو اس دعا کی برکتیں کتنی ہوگی۔ اسی لیے تو رب نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے، جب بھی زبان مصطفیٰ ہلتی ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، حکم خدا کا ہوتا ہے۔ یہ تو مرضی خدا کے بغیر ہلتی ہی نہیں نا۔ اور پھر آج لوگ کہیں جی کہ جو مدینے کی نیت کر کے حج کے ارادے سے جائے اس کا حج بھی قبول نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بدبخت ہو گئے جو یہ کہنے لگ گئے، اتنے وہ آزاد ہو گئے جو کہتے ہیں کہ اگر مدینے کی نیت سے جاؤ گے تو حج قبول نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں اگر محبت مدینہ نہ ہوگی تو رب تمہارا حج ہی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یہ رب نے کعبہ بھی دیا تو کمری والے کا صدقہ عطا کیا ہے۔ اور یہ تو سوچو کعبہ بنا کیسے؟ نبی کو خیال آیا، نماز پڑھتے پڑھتے خیال آیا یا اللہ بیت المقدس ساری امتیں وہاں منہ کر کے نمازیں پڑھتی ہیں، یہودی اعتراض کرتے ہیں دین بھی لیا کتاب بھی نہیں نبی بھی نہیں، تو کعبہ تو ہمارا ہے نا۔ یہ خیال نبی کے دل کو جب آیا، رب نے حکم دیا نماز میں قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے نبی جدھر تیرا دل کرتا ہے منہ پھیر دے، میں رب ہو کے کعبہ پھیر دوں گا۔ نبی کی خواہش پہ رب نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے، تو جس نبی کی خواہش پہ کعبہ بنتا ہے، اس نبی کی دعا سے مدینے کو رب نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ اب حج کرنے کے لیے جائیں، وہاں میزاب رحمت جو لگا ہوا ہے، وہ جو برنالہ کعبے کی چھت پہ لگا ہے، اس کا اگر رخ بھی دیکھے نا تو اس کا رخ بھی مدینے کی طرف ہے۔ وہ میزاب رحمت بھی یہ کہتا ہے کہ ارے میرا طواف کرنے کے لیے آنے والوں، کعبے کا تو طواف کر لیا ہے، کعبے کا کعبہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہے۔ وہ بات آپ کو یاد ہوگی نا جب حضرت بلال نے نبی نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا، بلال اذان پڑھو، آقا جہاں بھی اذان پڑھی کعبے کی طرف منہ تھا، اب کعبے کی چھت پہ آ گیا ہوں، رخ کدھر کروں؟ میرے آقا نے کہا بلال تو نے جہاں اذان پڑھی منہ کعبے کی طرف کیا ہے، آج تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے لیکن تیری نظروں کے سامنے کعبے کا کعبہ کھڑا ہے، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھتا جا، رب کی اذان پڑھتا چلا جا۔ یہ عظمتیں، یہ شانیں اس شہر مدینہ کو میرے نبی کے قدموں کے صدقے رب نے عطا فرمائی۔ اور پھر کیا کیا ملا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے
یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر، اب زمین سے آسمان تک کا فاصلہ، عربی گھوڑا 500 سال لگاتار بھاگتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا، زمین سے آسمان کا فاصلہ اتنا، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال عربی گھوڑے کے دوڑنے کے برابر، ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ بھی اتنا، 7 آسمانوں کی موٹائی، اس سے اوپر جنت ہے۔ لیکن کملی والا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اچھا اگر آپ غور کریں، جب نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو حکم یہ ہے پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے، جتنا امام کے قریب کھڑے ہوں گے ثواب زیادہ ہے، پھر دائیں طرف کھڑا ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ لیکن کمال ہے مدینہ المنورہ کا کہ وہاں مسجد نبوی میں جائیں نماز کے لیے، وہاں بائیں طرف کھڑا ہونے کا ثواب زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس زمین نے زیادہ مرتبہ آمینہ کے لال کی قدم بوسی کی ہے، قدم چومنے کے صدقے اس زمین کو یہ سعادت ملی۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے نا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ہستی کہ جنہوں نے 40 سال تک میرے نبی کے روزے پہ جھاڑو دینے کی ڈیوٹی سر انجام دی ہے، اور نبی نے خود فرمایا عبدالحق اٹھو ہندوستان میں جا کے میری حدیث کا درس عام کرو۔ رو کے عرض کرتی ہیں آقا 40 سال کی خدمت کا یہ صلہ ملا، اپنے قدموں سے دور کر رہے ہیں۔ میرے آقا عبدالحق تجھ سے مدینہ دور ہوگا، تیرا آنا مشکل ہوگا، تجھ سے مدینہ دور ہوگا، مجھ سے ہندوستان دور نہیں ہے۔ جب تیرا دل کرے گا میں کرم نوازی کر کے تجھے اپنی زیارت عطا فرما دیا کروں گا۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن پہ کوئی مسلک اختلاف نہیں کرتا، ہر ایک کہتا ہمارے ہیں، ہر ایک کہتا ہمارے ہیں، لیکن ہیں وہ سنیوں کے، اس لیے کہ عقیدہ سنیوں والا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ وہ جو ٹکڑا ہے زمین کا اس کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا جاتا ہے، کسی نے جواب دیا اس لیے کہ وہاں پہ فرشتے آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے قیام زیادہ دیر کرتے ہیں، اور فرشتے جنتی ہیں، ان کو جنت سے نسبت ہے، اس لیے جنتی وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے قیام کرتے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ شیخ عبدالحق نے اس اعتراض کو کاٹ دیا، فرمایا نہیں یہ تیری دلیل کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا اس لیے وہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں، بندگی زیادہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے صلے میں رب ثواب دیتا ہے اور ثواب کے بدلے میں رب جنت عطا کرتا ہے، اس لیے وہاں جنتی لوگ بیٹھتے ہیں، تب اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا۔ فرمایا یہ بھی تیری دلیل مضبوط نہیں ہے، کیونکہ فرشتے بھی ہر جگہ جاتے ہیں، جہاں بھی ہلکا ذکر ہو فرشتے موجود ہوتے ہیں، جہاں مسجد میں رب کا ذکر کرے فرشتے موجود ہوتے ہیں، جہاں بھی بندگی کرو گے رب ثواب دیتا ہے اور ثواب کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے۔ یہاں کی خاصیت کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے پوچھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ بتائیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ زمین حقیقی طور پہ جنت کا حصہ ہے، کہ جیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے پتھر عطا فرمایا تھا، اسی طرح میرے نبی کو تحفے کے طور پہ یہ جنت کا ٹکڑا زمین میں عطا فرما دیا ہے۔ سادی بات نہیں کی، صرف اس پہ دلیل بھی دی، کہتا ہے یہ عام زمین کا ٹکڑا نہیں، عبادت کرنے والوں کی وجہ سے نہیں، فرشتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ حقیقت میں ہی جنت کا حصہ ہے۔ پہلی دلیل یہ دی کہ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے تحفہ دیا، وہ پتھر جو جنتی پتھر آیا تھا، فرمایا وہ پتھر دیا تھا، آدم علیہ السلام کا تحفہ تھا وہ، اور یہ اللہ کے محبوب کا تحفہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بطور تحفہ جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر اس پہ دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ میرے نبی فرماتے ہیں وہ منبری علی حوض، میرا جو منبر ہے وہ حوض کوثر کے اوپر ہے، وہ منبری علی حوض، میرا منبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ ہے، اور حوض کوثر کہاں پہ ہے؟ جنت میں۔ بولو کہاں پہ ہے؟ بولو بولو کہاں پہ ہے؟ جنت میں۔ فرماتے ہیں نبی کہتے ہیں میرا منبر ہے حوض کوثر پہ، اور حوض کوثر ہے جنت میں، لہذا یہ نبی کا فرمانا کہ جنت کے اوپر میرا منبر موجود ہے یہ پہلی دلیل ہے کہ یہ ٹکڑا عام ٹکڑا نہیں، یہ رب کے جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور جو دوسری دلیل دی
فرماتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ جو لکڑی کا تنا تھا، جو کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ نبی کریم کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو استن حنانہ کہا جاتا ہے، وہ لکڑی کا تنا جس کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، ممبر تیار ہو گیا، میرے نبی کریم تشریف لائے، اس لکڑی کے تنے کے قریب سے گزرے، جب قریب سے گزر کے ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ کرام فرماتی ہیں ہمیں مسجد نبوی سے ایسے رونے کی آوازیں آئیں جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ جائے نا تو جدائی میں رویا کرتا ہے، ایسے بچے کے رونے کی طرح ہمیں آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوری مسجد میں دیکھا، ہمیں کوئی رونے والا نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک کیا ہوا، رب کے محبوب ممبر سے اٹھے، اس تنے کے قریب گئے، خوش تنے کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، اور جیسے بچہ ماں کی گود میں، ماں کو ملنے کے بعد ماں کی گود میں آ کے سکون لے کے آہستہ آہستہ رونے سے چپ کرتا ہے نا، فرمایا جب نبی نے ہاتھ رکھا تو تنے کا بھی حال یہی تھا کہ جیسے اس کو رحمت کی آغوش مل گئی ہو، جیسے آمینہ کے لال کی کرم نوازیاں اس کے ساتھ ملی، وہ آہستہ آہستہ سسکیاں لے لے کے وہ چپ ہو گیا۔ میرے نبی و صحابہ یہ تنا رو رہا تھا کہ آقا آپ مجھ سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، آج مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے میں کہتا ہوں خوش نصیب ہو آپ سنی کہ جس نبی نے ایک لکڑی کے خشک تنے کا رونا گوارا نہ کیا تھا، وہ نبی اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو جہنم میں جاتا کیسے گوارا کر لے گا؟ جو نبی خشک لکڑی کے تنے کو روتا گوارا نہ کرے، وہ غلاموں کا جہنم میں جانا کیسے برداشت کرے گا؟ میرے آقا نے اس کو چپ کرایا، پھر نبی نے اس کے ساتھ کلام کیا۔ لکھنے والا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیاۃ اللمعات میں لکھتے ہیں، جب نبی نے کلام کیا فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جہاں سے کاٹا گیا اسی باغ میں دوبارہ تجھے لگا دیا جائے، تو پھر دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا، تیرے اوپر پھر پتے آئیں گے، تیرا پھر پھل لگے گا، لوگ تیرا پھر پھل کھائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ خشک تنا دوبارہ ہرا ہو جائے۔ کھجور جوان ہونے میں بڑا ٹائم لگاتی ہے، تیار ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ نبی نے کہا تو خشک تنا تجھے دوبارہ باغ میں لگاؤ، تو پھر ہرا بھرا ہو جائے، تیرا پھل لگے، لوگ تیرا پھل کھائیں، بتا تو اس کو پسند کرتا ہے یا تو اگر چاہتا ہے تو تجھے ابھی ابھی جنت میں پہنچا دیا جائے۔ اب قربان جاؤں اس لکڑی کی عاشق کو جس کو پتا تھا کہ نبی جو کہتا ہے وہ ہو جایا کرتا ہے، آج کلمہ کو کہتا ہے، نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ لکڑی سمجھتی تھی اس لیے کہ محبت مصطفیٰ اس کو مل گئی تھی۔ اس نے کہا کملی والے باغ میں جاؤں گا، پھر ہرا ہو جاؤں گا، پھر پھل لگیں گے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد پھر خشک ہو جاؤں گا، پھر کاٹ دیا جاؤں گا، لیکن اگر مجھے جنت میں پہنچا دیا جائے تو جنت میں سدا زندگی ہی زندگی ہے، وہاں تو موت آنی ہی نہیں ہے، مجھے ابھی جنت میں پہنچا دیا جائے۔ شیخ محقق لکھتے ہیں نبی کریم نے صحابہ کو حکم دیا، اس تنے کو وہاں سے نکالا گیا اور نکال کے اس زمین کے ٹکڑے میں جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس تنے کو وہاں سے نکال کے میرے نبی نے اس زمین میں دفن فرما دیا ہے۔ فرمایا یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ وہ حقیقی طور پہ وہ جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، رب نے اس کو جنت میں سے بھیجا ہے۔ اس لیے اس شہر مدینہ کی بڑی عظمتیں ہیں، اس شہر مدینہ کی بڑی شانیں ہیں، کس کس بات کو بیان کریں، اس ریاض الجنہ کی حقیقت کو کیا بیان کیا جائے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے میرے شہر کی مٹی کے اندر بیماریوں کی شفا رکھی ہے، اور امام مالک اس پہ عمل کیا کرتے ہیں۔ آپ مدینے کے اندر حدیث پڑھاتے تھے، نبی کریم کے روزے کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھانے والے استاد وہ جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تو کبھی مدینے کی گلیوں کے درمیان سے نہیں گزرتے تھے،
وہ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا لگا کے دیواروں سے چپک چپک کے گزرا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا امام مالک سے، اتنے بڑے عام امام ہیں تو آپ اس طرح دیواروں سے چپک کے کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان گلیوں میں رب کا محبوب گزرا ہے، ان گلیوں میں آمینہ کا لال گزرا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس جگہ پہ مالک کا قدم آئے جہاں پہ رب کے محبوب کے قدم آئے تھے، اس لیے دیواروں سے چپک کر چلتا ہوں، اس جگہ کے درمیان سے نہیں چلتا تاکہ نبی کے قدموں پہ میرا قدم نہ آ جائے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ، اور یہ ہے محبت مصطفیٰ، اور یہ ہے ائمہ محدثین، یہ ہے محدثین